بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چینل پر۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور آپ کے علم میں اپنے سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے فرمایا کہ انسانوں میں سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ یہ بات اگرچہ فی نفسی ہی درست تھی، مگر ادب کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اللہ کے علم کے حوالے کرتے، یعنی یہ کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ساری مخلوق میں بڑا عالم کون ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہیں آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ ہمارا ایک بندہ 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پر رہتا ہے، وہ آپ سے بھی بڑا عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اس بندے سے ضرور فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ مجھے ان کا پتہ نشان بتلا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنے ساتھ رکھ لو، اور جس جگہ یہ مچھلی تمہارے ہاتھ سے نکل کر سمندر میں داخل ہو جائے وہی تمہاری منزل ہوگی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خادم کو ساتھ لے کر چل دیے، یہاں تک کہ یہ دونوں چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں 2 سمندر ملتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کچھ دیر آرام کیا، اسی دوران مچھلی ان کے سامان سے نکل کر سمندر میں داخل ہوئی اور خادم یہ دیکھ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب جاگے تو خادم یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گیا اور دونوں آگے بڑھتے چلے گئے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، میں تک گیا ہوں، بھوک بھی لگی ہے، وہ مچھلی لاؤ تاکہ اس میں سے کچھ کھا لے۔ خادم نے کہا، جب چٹان پر آپ آرام کر رہے تھے تو اس مچھلی نے دریا کا راستہ لے لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اس جگہ کی تلاش تھی، اس لیے پھر وہ اسی جگہ پر واپس چلے آئے۔ وہاں انہوں نے اللہ کے ایک بندے کو دیکھا جن کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجیے۔ مگر انہوں نے جواب دیا، اس بندے نے، کہ تم صبر نہ کر سکو گے، اور جن باتوں کی آپ کو پوری واقفیت نہیں ہے ان پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ آخر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ میں جو کام کروں گا اس کے متعلق مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی کوئی سوال پوچھنا، یہاں تک کہ میں خود اس کی وضاحت نہ کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب دونوں ایک کشتی پر سوار ہوئے تو اس اللہ کے بندے نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا کہ کیا تم نے اس لیے کشتی میں سوراخ کیا ہے کہ اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں؟ یہ آپ نے بڑا خوفناک کام کیا ہے۔ انہوں نے شرط یاد دلائی تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ آگے بڑھے تو خشکی پر ایک لڑکا ملا جسے انہوں نے قتل کر دیا، یعنی اس بندے نے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بگڑ گئے اور کہا، آپ نے بغیر کسی قصور کے اس کو مار ڈالا، آپ نے بہت برا کیا۔ اس پر انہوں نے کہا، اس اللہ کے بندے نے، کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہ چل سکیں گے۔ پھر دونوں میں دوبارہ قول اور قرار ہوا۔ چلتے چلتے یہ ایک گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا، مگر ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، اس کو انہوں نے درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام پر مزدوری مانگ لیتے۔ اللہ کے بندے نے یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر جدا ہونے سے پہلے ان باتوں کا مطلب سمجھ لیجئے۔ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسے کرائے پر چلاتے تھے۔
دریا کے اس طرف بادشاہ زبردستی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا۔ میں نے اس میں سوراخ کر دیا کہ عیبدار ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نہ لے گا۔ رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، مگر یہ سرکش اور کافر تھا۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پنسا دے۔ میں نے قتل کر دیا۔ اللہ انہیں اس کے بدلے مہربان اور نیک بیٹا عطا کرے گا۔ شہر کی دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، جس کی نیچے ان کی دولت دفن تھی۔ ان کا باپ نیک تھا، اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ ان دونوں جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال سکے۔ یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ تھا۔ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، یہی وہ باتیں تھے جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی، امید ہے آپ کو پسند آ جائے گی۔ چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ آباد اور خوش رہو۔ والسلام، اللہ حافظ۔